نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سنا، جب کہ رمضان شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا برکات اور نوارات ہیں تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے۔ تو مجمع میں سے ایک آدمی قبیلہ بنو خزاع کا تھا، وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کچھ اس رمضان کے فضائل ہمیں بیان تو کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو پورا سال رمضان کی خاطر مزین کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جنت کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک عجیب سی آواز نکلتی ہے، حور عین یہ منظر دیکھتی ہے اور کہتی ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ان روزہ داروں میں سے ایسے خاوند مقرر کر دیجئے کہ ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہمیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ جب بھی کوئی بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ ہر روزے کے بدلے میں حور عین کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے، اور ایسے خیمے عطا کیے جائیں گے جو موتی سے جڑا ہوا ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، حور مقصورات فی الخیام، اور حوریں ان خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی، کسی جن اور انسان نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ایسی بیویاں ہوں گی کہ ان پر 70 جوڑے ہوں گے، ایک جوڑے کا رنگ دوسرے سے نہیں ملے گا، 70 رنگ کی خوشبوئیں ان پر لگائی جائیں گی، ایک خوشبو دوسری خوشبو سے نہیں ملے گی۔ وہ ایسی حوریں ہوں گی کہ ایک کے لیے 70,000 خادمات ہوں گے اور 70,000 خادم ہوں گے، ان میں سے ہر خادمہ کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا، اس کے اندر ایسا عجیب کھانا ہوگا کہ ہر لقمہ میں نیا مزہ آئے گا اور آخری لقمے تک لذت باقی رہے گی۔ اعزاز و اکرام کے لیے ان کے محلات میں سرخ یاقوت کے 70 تخت بٹھائے جائیں گے، اور ہر تخت پر 70 بسترے ہوں گے جن کا اندر کا حصہ موٹا ریشم کا ہوگا، اور ہر بسترے پر 70,000 گو تکیے لگائے جائیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں اور ان کے خاوند کو بھی دی جائیں گی۔ ایسے تخت جو یاقوت احمر سے بنے ہوئے ہوں گے، ان کا جڑاؤ موتی سے ہوگا۔ یہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں دیا جائے گا، جو اور عمل کرے گا وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی صرف ایک روزے کے بدلے میں یہ انعامات دیے جائیں گے، اور روزوں کے علاوہ نیکیوں کے انعامات علیحدہ ہیں۔ حقیقی خوشیاں اللہ نے تو وہاں رکھی ہیں، اللہ نے ایسی بیویاں بنائی ہیں جو مشک اور کستوری اور عنبر سے بنی ہوئی ہوں گی، وہ نطفے سے نہیں بنی ہیں بلکہ مشک اور کستوری اور عنبر کے ٹکرانے سے حور عین بنی ہے۔ اور حور کو حور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاوے گا، اصفى من المرآة، کہ اس کا چہرہ شیشے سے ذرا چمکے گا، سمندر میں تھوک ڈالے تو لذعذبت من عذوبۃ فمیہا، کہ اس کی تھوک سے سمندر میٹھا ہو جائے، اگر وہ دوپٹہ لہرائے تو اس کی خوشبو مشرق اور مغرب تک چلی جائے، خاوند کے سامنے مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کی چمک 1000 میلوں تک ہوگی، جس کے دوپٹہ ساری کائنات سے قیمتی ہے، اس کے اور اس کے جسم کا کیا حال ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جنتی بیٹھا ہوگا، سامنے ایک عجیب و غریب باغ ہوگا، وہ اپنی بیوی سے کہے گا، ذرا چل کر تو دکھاؤ، وہ چلے گی، زعفران کے راستے سے جائے گی اور کافور کے راستے سے واپس آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ ایک قدم اٹھانے پر 70,000 ناز و نخرے ظاہر ہوں گے، اور اس کی ایسی زلفیں ہوں گی کہ 70,000 اس کے گچھے ہوں گے، فرمائے ایک بال گر پڑے تو ساری کائنات معطر ہو جائے، جب آئے گی تو سامنے حسن ہی حسن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ قاصرات الطرف،
آنکھیں انسان دیکھے گا تو نگاہ جھکا کر رکھ دے گی۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں جن میں گندگی کا نام و نشان ہی نہیں، نہ ان میں پیشاب، نہ پخانہ، نہ تھوک، نہ بد زبان، نہ بد چلن، ہر گندگی سے اللہ نے پاک کیا ہے۔ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، فرمایا ایسی لافانی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ جو دنیا کی نیک خواتین ہیں، اللہ پاک ان عورتوں کو ان حوروں سے 70 گنا زیادہ حسن عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں عطا کیا ہے جو عنقریب آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی پوری طاقت اور صلاحیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں۔ ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیکی کرنے والوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، آگے بڑھیں گے اللہ آگے بڑھائے گا۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں رمضان کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔